السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سامعین کرام، کیا آپ جانتے ہیں اور یقیناً جانتے ہوں گے، لیکن انسانوں میں اکثریت اس چیز کو جس کا میں ذکر کرنے لگا ہوں جاننے کے باوجود یا تو نظر انداز کیے ہوئے ہوتے ہیں، یا بھول جاتے ہیں، بھولے ہوئے ہوتے ہیں، یا پھر اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ اگر کوئی حادثہ پیش آنے والا ہو اور یہ بتا دیا جائے کہ جی یہ پلین جو پرواز کرنے والا ہے، اس میں جتنے بھی مسافر ہیں اس کے اندر بم رکھا گیا ہے، یہ اڑا دیا جائے گا، سب کو فکر لگ جائے گی، پیچھے بھاگیں گے، کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جس کو بھی خبر لگ جائے، ارے میاں ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، نہیں جانا ہم نے، کتنی فکر ایک دم۔ لیکن ایک وہ چیز کہ جو یقینی ہے اور 100% یقینی ہے، آج تک دنیا میں کسی نے اس کا انکار ہی نہیں کیا، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ بم تو پھٹنا ہی پھٹنا ہے، یہ دھماکہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کب ہوگا، یہ بم کب پھٹے گا، یہ دھماکہ کب ہوگا، یہ کیفیت کس انسان پر کب اور کس حالت میں، کس کنڈیشن میں اور کہاں اور کیسے آ سکتی ہے، یہ نہیں معلوم۔ لیکن جب پتہ ہی نہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے ہوئے پر یہ دھماکہ ہو جائے، دکان میں کاروبار کرتے ہوئے دھماکہ ہو جائے، روڈ پر چلتے ہوئے ہو جائے، گاڑی میں سفر کرتے ہوئے ہو جائے، دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا منہ میں ڈالتے ہوئے آ جائے، یہ دھماکہ سوتے ہوئے ہو جائے، کچھ پتہ نہیں کسی کو۔ یہ جانتے ہیں کہ ہونا ضرور ہے، لیکن توجہ نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ کیا ہے؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز نے فنا ہونا ہے رب کی ذات کے علاوہ، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی سب سے پہلے اور وہی سب سے آخر، اس کے لیے زوال نہیں، فنا نہیں۔ اور جو بھی کچھ اس کائنات میں اللہ کے سوا پایا جا رہا ہے، سب کے لیے فنا ہے، سب کے لیے اختتام ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ہے وہ دھماکہ، یہ ہے وہ بم دھماکہ، یہ ہے وہ یکسر زندگی کو بدل دینے والی چیز، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہماری۔ اس سے بڑھ کر کمزوری اور کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر بدبختی اور کیا ہوگی۔ ہر ایک نے جانا ہے، جب امام کائنات نہ رہے اور آپ پر بھی موت طاری ہوئی اور آپ بھی اس دنیا سے اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے، تو دنیا میں اور کون ہے کہ جس کے لیے بقا ہو؟ نہیں، اللہ کے سوا کسی کے لیے بقا نہیں۔ آج فلاں، کل فلاں، اس روز فلاں، جا رہے ہیں، جاتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے لے کے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی فکر نہیں کہ ہمیں بھی لوگوں نے کندھوں پر اٹھا کر کے لے کے جانا ہے۔ آج کی رات جماعت کی ایک معروف شخصیت، ایک بڑے متقی انسان، اللہ والا، جس نے ایک ہی مسجد کے اندر تقریباً 30 سال کے قریب خطبہ دیا ہے، خطیب وہاں کرے، اور مسکراتا چہرہ، گفتگو بھی مسکراہٹ پر مبنی ہوا کرتی تھی۔ کچھ عرصے بیمار رہ کر کے آج کی رات کو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ وہ ہیں
قاری محمد جوناگڑھی صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو الحمدللہ جماعت قرباء الحدیث کے ناظم تھے، اورنگی ٹاؤن کے حلقے کے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ طوالت بیماری کی وجہ سے یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آتا ہے کہ ایمان والے کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، کوئی ذرا سی بھی تکلیف ہوتی ہے، اس پہ صبر کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اور جس کی بیماری طوالت پکڑ جائے اور وہ اپنی اس سخت سے سخت بیماری کے اندر بھی ان کے بڑے بھائی، ان کے چھوٹے بھائی صاحب قاری ابراہیم جوناگڑھی صاحب یہ بتا رہے تھے کہ جب بھی میں ان کے پاس رہا، سخت سے سخت بیماری کے اس میں بھی وہ اللہ ہی کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھا کرتے تھے۔ اور آخری لمحات تھے، گھر والوں نے بتایا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں اس طرف چڑھ جاتی ہیں، کھل جاتی ہیں اور اس کو دیکھتی ہیں، کہتی ہیں جو یہ کیفیت ان کی ہوئی، آنکھیں کھلی اور وہ سامنے کی طرف دیکھ رہی ہیں، اور اس سے چند سیکنڈ پہلے ان کی زبان پر اللہ کا ذکر اور آخری بات لا الہ الا اللہ یہ جاری ہو گیا۔ کتنی خوش نصیبی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ تو جنت کی اس کے لیے بشارت دے دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ ان سے راضی ہو جائے، ان کی لغزشوں سے درگزر کرے، ہم ان کے لیے بھی استغفار کریں، دعائیں کریں، اور لوگ بھی پھر ہمارے لیے بھی کریں گے، اور فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین بھی کہیں گے۔ اس پر ہم کو اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے مالا مال فرما دے گا۔